شیخ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ لوگ ارتداد میں جا رہے ہیں اور لوگ کالج میں پڑھ کے ارتداد میں جا رہے ہیں، تو شیخ جیسے فلسفی جو ہوتی ہے وہ بھی تو ایک وہ ہوتا ہے نا علم، تو اس سے بھی میں جی نے جی سنا ہے کہ شیخ وہ پڑھ کے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں زیادہ، کیونکہ وہ لاجک سے وہ سوچتے ہیں تو تھوڑا سا وہ کم ان کی لاجک چلتی ہے. تو کیا شیخ فلسفی سیکھے ہم یا نہیں سیکھے؟ جو قرآن میں بھی تو فلسفی آئی ہے نا، تو کیا سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ فلسفے کا ایسا علم نہیں حاصل کرنا چاہیے جو آپ کو دین سے دور کر رہا ہو اور الحاد کے راستے پہ لے کے جا رہا ہو. البتہ اگر مستند معتبر علماء سے فلسفہ پڑھیں تو اس فلسفے کے ذریعے سے بھی آپ دوسرے فلسفیوں کا جو دین کے خلاف کام کرنے رد کر سکتے ہیں. ہمارے پرانے زمانے میں علماء فلسفہ پڑھتے تھے اور اس فلسفے کے ذریعے سے ہی دین کی مدد کرتے تھے. جیسے امام تیمیہ وغیرہ کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس فلسفے کے ذریعے سے بہت سارے فلسفیوں کا رد کیا. تو اگر معتبر مستند علماء سے فلسفہ پڑھیں تو اس فلسفے کے ذریعے سے بھی آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک تو جو جو مشہور جو ہے ابھی آج کے زمانے میں وہ سارے کافر ہی ہیں شیخ. تو جیسے سرکولرزم جو سمجھاتا ہے اور جو گاڈ کا جو ایگزسٹنس جو ثابت کرتا ہے، وہ سارے اگر آپ دیکھے جائیں دیکھیے سارے کچھ سارے مخصوص مشہور لوگ تو ایسے کافر ہیں. ہونے چاہیے ہمارے پاس ایک دم فلسفے سے. اگر فلسفے سے بالکل اگر آپ یہ کہہ دیں کہ فلسفہ پڑھنا حرام ہے تو ان فلسفیوں کو جو الحاد پھیلا رہے ہیں اپنے فلسفی کے ذریعے سے، اس کا رد آپ کیسے کریں گے؟ تو ہمارے پاس کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو اس فلسفے کو پڑھیں اور فلسفے کے ذریعے سے اس کا رد بھی کریں. کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے. عام لوگوں کو اگر اس کی اجازت نہ بھی دی جائے تو کم سے کم کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو ان فلسفوں کو پڑھ کر کے ان کا رد کر سکیں. تو شیخ کتنا بنیادی علم حاصل کریں تب جا کے ہم فلسفی ہم لوگ پڑھنا علم ہمارے کا لیے کوئی تو ایسا لیول نہیں ہوتا ہے نا. علم کا کوئی مطلب علم کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کلو اور لیٹر کے حساب سے تو میں بتا نہیں سکتا ہوں. بس یہ کہ اتنا معتبر مستند علم اہل علم سے حاصل کرنا چاہیے. ایون فلسفہ بھی پڑھنا ہے تو معتبر اہل علم سے پڑھنا چاہیے. جی شیخ، اگر نہیں ہے تو پھر آپ رکے رہیں جب تک آپ کو کوئی محفوظ کر معتبر عالم نہ اگر مل جائے. آپ ایک عام انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہر اس چیز سے دور رہنا چاہیے جس کے بارے میں اس کو اندیشہ ہو کہ اس کے ایمان کو متاثر کر سکتا ہے. میں اصل جی میں شیخ. کوئی فقہی نوعیت کا جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ فلسفہ پڑھنا حرام ہے، کیونکہ بہرحال کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو فلسفے کو پڑھ کر کے اور اسی کے جیسے امام تیمیہ رحمہ اللہ نے امام تیمیہ سے پہلے فلسفے کے ذریعے سے اٹھنے والے شبہات کا جواب دینے کے لیے علماء عام طور پہ وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے جو امام تیمیہ نے اختیار کیا. امام تیمیہ نے فلسفہ منطق پڑھی، پھر اسی فلسفے اور منطق سے ان منطقیوں کو اور فلسفیوں کو جواب دیا. الرد علی المنطقین جیسے ان کی ایک بہت شاندار کتاب ہے. تو بعض مرتبہ کسی فن کا رد کر کسی فن کی طرف سے آنے والے شبہات کا رد کرنے کے لیے اس فن میں مہارت بھی ضروری ہوتی ہے. اس لیے کچھ تو ایسے اہل علم ہونا چاہیے جو فلسفے کو پڑھ کر کے اس کا رد کریں. جی شیخ، جی شیخ. شیخ میں نے پتہ نہیں کسی عالم سے سنا تھا، وہ بول رہے تھے کہ آپ عام آدمی وہ نہ پڑھے کیونکہ وہ کورسز اس طرح کی ڈیزائن کرتے ہیں، اور ایک یونیورسٹی کا نام بھی انہوں نے بتایا تھا، ییل یا پتہ نہیں کوئی اور آئی وی لیگ کی یونیورسٹی تھی، اس میں 25% لوگ جو مسلمان تھے وہ ایتھیسٹ ہو جاتے تھے. عام تو اس نے مسلمان بولا کے تھا. لیے تو نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا. اس لیے میں نے کہا کہ علماء سے پڑھیں فلسفہ پڑھنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو اہل علم پڑھاتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں. پہلے ہمارے مدرسوں میں فلسفے اور منطق کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو اس جی لیے میں نے کہا کہ اہل علم سے پڑھیں فلسفہ.